آپ کو سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ مشت زنی کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ دن میں 12 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوائے جھوٹ کے اور آپ کو گمراہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، مادہ منویہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس میں باطنی طور پر نوجوان کا حسن موجود ہوتا ہے، نوجوان کی خود اعتمادی موجود ہوتی ہے، نوجوان کی مستقل مزاجی موجود ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کی خوبصورتی، آپ کی چہرے کی چمک دمک، اور معاشرے میں وہ مقام اور بے خوف اور طاقتور زندگی کے حسین لمحات چھپے ہوتے ہیں۔ جبکہ مشت زنی کی وجہ سے سب سے پہلے نوجوان کے چہرے پر اثر ہوتا ہے، اس کے جو چہرے کی کشش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور پھر جسم پر اور آخر میں دل اور دماغ پر بری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اور ایک ہنستا ہوا انقلابی نوجوان، جوشیلا نوجوان ڈپریشن اور سوشل انزائٹی میں چلا جاتا ہے اور اپنا مستقبل تباہ کر لیتا ہے۔ اور اس کے ذمہ دار وہی سوشلسٹ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے نوجوانوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، نوجوانوں کو نیگیٹیوٹی کے اوپر لگاتے ہیں اور ان کا مستقبل تباہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مرد کی حیثیت سے اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد ایک نیا انسان پیدا کرنے کی خواہش قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، اور یہ ایک فطرتی خواہش ہے جو کہ آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کامیابی کی طرف راغب کرتی ہے، اور جو فحاشی ہے، مشت زنی ہے، آپ کے اندر سے اس خواہش کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی اس جنسی خواہش کو ہی کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ زندگی میں کسی بھی چیز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں، جو لوگ مشت زنی چھوڑنا چاہتے ہیں، اس لت سے، اس خواہش سے باہر آنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے پہلے جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو آپ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پئیں، لمبا سانس لیں، جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہ جگہ چھوڑ دیں، کمرے میں ہیں تو باہر آ جائیں، گھر میں ہیں تو کوشش کریں بازار میں آ جائیں۔ اور نوجوانوں کو چاہیے اپنی جو جوانی کا جوش ہے وہ مثبت جگہوں پر لگائیں۔ آپ کرکٹ کھیلیں، وہاں پہ اپنی جو جوش ہے وہاں صرف کریں، وہاں پہ اپنی طاقت لگائیں۔ آپ فٹ بال کھیلیں، وہاں پہ اپنی طاقت لگائیں، کوئی اچھی گیم کھیلیں، کوئی فزیکل ورک کریں، آپ جم کریں، ایکسرسائز کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو اس طرف مصروف کریں گے، اپنی جو طاقت ہے اس طرف لگائیں گے، تو شام کو جب آپ گھر جائیں گے آپ کو پرسکون نیند آئے گی، آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد اپنا جو موبائل ہے اس کا استعمال پازیٹیو کریں، کوشش کریں موبائل کا استعمال جتنا کم ہو سکتا ہے وہ کم کر دیں، اور اپنے آپ کو مصروف کریں، لائبریری جائیں، وہاں پہ آپ بکس کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے مصروف رکھیں، تنہائی سے پرہیز رکھیں، کبھی بھی کمرے میں تنہا نہ بیٹھیں، رات کو اکیلے مت سوئیں، اور کوشش کریں اپنے ان دوستوں کی محفل سے پرہیز کریں جن سے آپ کو یہ بری صحبت ملتی ہے، تو آپ کی یہ لت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ اس سے باہر آ جائیں۔ اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو بدلیں، آپ کی جو غذا ہے اس کو بہتر کریں۔ اگر آپ گرم تلی ہوئی چیزیں، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس سے پرہیز رکھیں، ایک ہیلدی ڈائٹ لیں، فروٹس کا استعمال کریں۔ آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صبح کا کھانا ٹائم پہ کھائیں، دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھائیں، رات کا کھانا ٹائم پہ کھائیں، اپنی کھیل کا ایک ٹائم بنائیں، روٹین بنائیں، اور رات کو ٹائم پر سوئیں، صبح ٹائم پر اٹھیں۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو بدلیں گے تو آپ کی یہ چیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔